ایک ویڈیو نے انٹرنیٹ پر تہلکہ مچا دیا تھا۔ ایک اکیلا پینگوئن جو اپنی کالونی سے الگ ہو کر برف کے ایک نا ختم ہونے والے میدان کی طرف چل پڑا تھا۔ آخر اس کے اس سفر کا مقصد کیا تھا؟ کیا یہ کوئی حادثہ تھا یا اس کے پیچھے کوئی بہت گہری کہانی چھپی ہے؟ آئیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ اس کلپ کو دیکھنے والے ہر شخص کے ذہن میں بس ایک ہی سوال تھا، آخر یہ پینگوئن جان بوجھ کر موت کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ یہ منظر اتنا عجیب تھا کہ اس نے لاکھوں لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ اور انٹرنیٹ پر، جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، فوراً ایک جواب آ گیا، یہ پینگوئن ڈپریشن کا شکار ہے۔ لیکن کیا یہ اتنا آسان ہے؟ کیا ہم جانوروں پر اپنے انسانی جذبات ڈال رہے ہیں؟ سچ تو یہ ہے کہ حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور سچ پوچھیں تو دلچسپ بھی ہے۔ اچھا، تو اس پینگوئن کے کیوں تک پہنچنے سے پہلے ہمیں اس کے کہاں کو سمجھنا پڑے گا۔ ہمیں اس کی دنیا میں جانا ہوگا، ایک ایسی جگہ جو زمین پر شاید سب سے بے رحم اور مشکل جگہ ہے۔ -90 ڈگری سیلسیس، ذرا اس عدد کے بارے میں سوچئے۔ یہ انٹارکٹیکا کی اصل حقیقت ہے۔ یہ صرف ٹھنڈا نہیں ہے، یہ زمین کا سب سے سرد، سب سے خشک اور سب سے طوفانی براعظم ہے۔ ایک ایسی جگہ جہاں زندگی کا ہونا خود ایک معجزے سے کم نہیں۔ اس سردی کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی انسان کی جلد صرف 10 سیکنڈ کے لیے بھی اس ہوا کے سامنے آ جائے تو وہ جمنا شروع ہو جائے گی، اور یہ وہ ماحول ہے جسے پینگوئن اپنا گھر کہتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کوئی ایسی جگہ پر رہے گا ہی کیوں؟ جواب ایک سمجھوتے میں ہے۔ انٹارکٹیکا کی برف پر زمین کا کوئی شکاری نہیں ہے، اس لیے یہ بچوں کی پرورش کے لیے ایک محفوظ پناہگاہ ہے۔ لیکن اس حفاظت کی قیمت انہیں دنیا کے سب سے سخت موسم کا سامنا کر کے چکانی پڑتی ہے۔ لیکن سارے پینگوئنز ایک جیسے نہیں ہوتے، اور نہ ہی ان کے زندہ رہنے کے طریقے ایک جیسے ہیں۔ آئیے دو بالکل الگ کہانیوں کو دیکھتے ہیں۔ ایک کہانی ہے قربانی کی اور دوسری ہوشیاری کی۔ پہلے ملتے ہیں ایمپرر پینگوئن سے۔ اسے اکثر دنیا کا سب سے بہترین باپ کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ بھی ہے۔ یہ نر مہینوں تک کچھ کھائے پیے بغیر برفانی طوفانوں میں کھڑا رہتا ہے، صرف ایک کام کے لیے، اپنے آنے والے بچے کے انڈے کو گرم رکھنے کے لیے۔ اس پورے عمل میں وہ اپنا آدھا وزن تک کھو دیتا ہے، یہ سب کچھ ایک نئی زندگی کے لیے۔ اور اب آتے ہیں کہانی کے دوسرے کردار پر، ایڈیلی پینگوئن۔ یہ وہی پینگوئن ہے جو اس وائرل ویڈیو میں تھا۔ جہاں ایمپرر قربانی دیتا ہے، وہیں ایڈیلی کا زندہ رہنے کا طریقہ بالکل الگ ہے۔ اس کا راز شرارت اور چالاکی میں ہے۔ ایڈیلی پینگوئنز کی دنیا میں سب سے قیمتی چیز پتھر ہیں۔ جی ہاں، پتھر۔ وہ ان سے گھونسلے بناتے ہیں، اور جس کا گھونسلہ سب سے اچھا، اسے ساتھی بھی سب سے اچھا ملتا ہے۔ لیکن اچھے پتھر ملنا آسان نہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ سیدھی سی بات ہے، وہ اپنے پڑوسیوں سے چراتے ہیں، اور ان کی بستی میں سارا دن بس ایک پتھر کے پیچھے لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں۔ یہ زندہ رہنے کا ایک بالکل الگ ہی کھیل ہے۔ تو ٹھیک ہے، ایک طرف ہے قربانی دینے والا ایمپرر، دوسری طرف ہے چالاک ایڈیلی، لیکن ہمارا وہ اکیلا پینگوئن، وہ کیوں ان میں سے کیا کر رہا تھا؟ اس کے عجیب سفر کا جواب ان دونوں کہانیوں میں نہیں ہے، اس کا جواب سائنس میں ہے، اس کے دماغ کے اندر۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں تھا، یہ ایک نیورولوجیکل خرابی تھی، ایک قسم کا گلچ۔ اس سے سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جیسے پینگوئن کے دماغ میں جو اندرونی کمپاس یا GPS سسٹم لگا ہے نا، وہ اچانک کریش ہو گیا ہو۔ اور یہ کوئی عام GPS نہیں ہے، ہر پینگوئن کے اندر ایک بہت ہی جدید قدرتی نیویگیشن سسٹم ہوتا ہے۔ وہ راستہ تلاش کرنے کے لیے زمین کے مغناطیسی فیلڈ، سورج، ستاروں، یہاں تک کہ سمندری لہروں اور خوشبوؤں کا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن جیسے کوئی بھی ہائی ٹیک سسٹم خراب ہو سکتا ہے، ویسے یہ بھی ہو سکتا ہے۔ شدید بھوک، کوئی بیماری یا تناؤ اس کے سرکٹ کو توڑ سکتا ہے، اور پینگوئن بالکل بھٹک جاتا ہے۔ تو کیا کہانی یہیں ختم ہو جاتی ہے کہ بس ایک دماغی خرابی تھی؟ شاید نہیں، کیونکہ یہ سائنسی جواب ایک اور، شاید اس سے بھی گہرے سوال کو جنم دیتا ہے، جو ہمیں واپس اسی پینگوئن کی کہانی کی طرف کھینچ لاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مان لیا کہ اس کا اندرونی کمپاس ٹوٹ گیا تھا، لیکن کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا دل بھی ٹوٹا ہو؟
کیا ایک جانور، خاص طور پر ایک پینگوئن، غم محسوس کر سکتا ہے؟ اور اس کا جواب شاید ہمیں محققین کے مشاہدات سے ملتا ہے۔ انہوں نے خود دیکھا ہے کہ جب کسی پینگوئن کا بچہ مر جاتا ہے تو اس کے والدین اس کی لاش کو چھوڑ کر نہیں جاتے، وہ اس کے پاس کھڑے ہو کر اداس اور عجیب آوازیں نکالتے رہتے ہیں۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہمارا وہ تنہا پینگوئن بھی کسی اپنے کو کھونے کے بعد اس سفر پر نکل پڑا تھا؟ تو آخر میں ہمارے پاس دو تصویریں ہیں۔ ایک طرف ایمپرر پینگوئن ہے جو شدید سردی میں قربانی دے کر نئی زندگی کو بچا رہا ہے، اور دوسری طرف یہ تنہا مسافر جو سب کچھ پیچھے چھوڑ کر اسی برف میں کہیں گم ہو رہا ہے۔ اس کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ فطرت کی دنیا میں سائنس اور جذبات کے درمیان کی لکیر اکثر دھندلی پڑ جاتی ہے۔